بری دوستی، رانگ فرینڈشپ، یہ اس طرح کی یہ سارے غرض جو مس یوز کرتے ہیں آپ کے بچوں کو، چاہے وہ مجلس آپ کی گھر میں نیٹ کے اوپر ہو، چاہے وہ مجلس سکول میں کسی غلط مجلس کے اندر ہو، چاہے وہ سٹریٹ میں ہو۔ آج کا بام، آج کے بڑے اپنے بچوں کے بارے میں اس لیے لاپرواہ ہو گئے کہ چلو ابھی بچے ہیں، بڑے ہو کر سمجھ جائیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر بچوں کے اندر بگاڑ آیا ہے، بچوں کے اندر اگر آج یہ اتنی زیادہ برائیاں پیدا ہوئی ہیں، اس کی بڑی وجہ والدین کی کوتاہی ہے۔ انہوں نے نہیں صحیح تربیت کی اپنے بچوں کی۔ اگر صحیح تربیت کرتے اپنے بچوں کی، ان کے بچے نہ بگڑتے۔ آج بریڈ فورڈ کے اندر زیادہ کمیونٹی مسلمانوں کی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جیلوں کے اندر بھی زیادہ ہمارے مسلمانوں کے بچے، سٹریٹ کرائم کے اندر بھی مسلمانوں کے بچے سب سے آگے، اور اسی طرح ڈرگ کے اندر، اسی طرح شراب نوشی کے اندر، اسی طرح دوسرے کرائم کے اندر بھی ہمارے بچے زیادہ انوالو ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کو مجلس غلط مل گئی، ان کی صحبت غلط ہو گئی، اور جس طرح کے غلط مجلس کی وجہ سے انسان بھی غلط ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ زور دیا ہے کہ انسان کی جو مجلس ہے، انسان کا جو ساتھ ہے، وہ صحیح ہونا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ خود اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ اے نبی، تو بھی اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ رکھا کر اور ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہا کر۔ میرے بھائیوں، میں یہاں آج حضرت عبداللہ بن عباس، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے نوجوان تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل ینگ ایج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سواری پہ جا رہے ہیں اور یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے آپ فرمانے لگے یا غلام انی معلمک کلمات احفظہن، اے بچے میں تجھے چند باتیں بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، ان کو اچھی طرح یاد کر لے۔ اور پہلی چیز بیان فرمائی، فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، یعنی شریعت کی حفاظت کرنا، یعنی نمازوں کی حفاظت کرنا، یعنی اپنے زبان کی حفاظت کرنا، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا، اپنے پاؤں کی حفاظت کرنا، ہر چیز کی حفاظت، تیری آنکھیں، تیرے کان، تیری زبان، تیرا ہاتھ، تیرے پاؤں، یہ سارے کے سارے اسی طرح کام کریں جس طرح اللہ کے حکموں کے مطابق انہیں کرنا چاہیے۔ تیری آنکھ غلط جگہ پہ نہ دیکھے، تیری زبان سے غلط بات نہ نکلے، تیرے کان غلط بات نہ سنے، تیرے قدم غلط چیز کی طرف نہ جائیں، تیرے ہاتھ غلط استعمال نہ ہو، یہ ساری چیزیں فرمایا احفظ اللہ۔ اے بچے، اگر اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تو آسمان کا رب تیری حفاظت کرے گا۔ اور فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ ہر مشکل گھڑی میں تیرے سامنے ہوگا۔ انسان کو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ ہائے میری اس مصیبت میں کوئی میرا مدد کرنے والا ہے، میری اس پریشانی میں کوئی میرا مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ہم شریعت کی حفاظت کریں، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، گھروں کے اندر ایسا ماحول بنائیں۔ پھر کہتی ہیں کہ بچے گالیاں بڑی دیتے ہیں، بچے وہ تنگ بڑا کرتے ہیں، ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتے، ماں باپ کا کہا نہیں مانتے۔ یہ تمہاری تربیت ہے، اگر آپ ان کے ایسا کریں گی، ان کی صحیح معنوں میں تربیت کریں گی، تو پھر وہ تمہارا کہنا بھی مانیں گی، پھر تمہاری اولاد تمہاری عزت بھی کرے گی، تمہارے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گی بھی۔ لیکن اگر تم انہیں دین کی باتیں نہیں بتاؤ گے، تم ان کے سامنے اگر غلط خود اپنے آپ کو رکھو گے، تو وہ تو تم کو دیکھ کر کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمہاری اولاد تمہیں دیکھ کر بگڑتی ہے۔
اور ساتھ ہی یہ بات بیان فرمائی اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ کہ اے بچے جب کبھی کوئی چیز مانگنی ہو، جب کبھی کوئی سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا، کسی مخلوق سے کچھ لینے کی، کسی صلے کی امید نہ رکھنا، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب کبھی حل کی ضرورت ہو، جب کبھی تعاون اور مدد کی ضرورت ہو تب بھی اللہ کی مدد لینا۔ اور فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے بچے، ایک بات کو اچھی طرح یاد رکھ لینا کہ اگر یہ ساری کائنات کے لوگ اکٹھا ہو جائیں تو تجھے کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتے، صرف وہی تکلیف تیرے نصیب میں جو اللہ نے لکھی ہے وہ تجھے پہنچے گی۔ اگر ساری کائنات کے لوگ تجھے کوئی منافع دینا چاہیں، کوئی نفع دینا چاہیں، کوئی فائدہ دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، وہی فائدہ تجھے ملے گا جو اللہ نے تیرے حق میں لکھ رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ کہ اپنے اللہ کو یاد کر خوشی کے موقع پر، اور غم تیرے اوپر آئے گا تو اللہ تجھے یاد رکھے گا، مصیبت کی گھڑی آئے گی تو اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ فرمایا یہ یاد رکھ لے اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ اور ہر تکلیف کے بعد اللہ نے آسانی رکھی۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہر پریشانی کے بعد آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ یہ یقین ہونا چاہیے، اس بات کے اوپر تربیت ہونی چاہیے ہمارے بچوں کی۔ اور جوانی کے اندر ایک اور بھی چیز جو ہوتی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں، ایک تو ان کو بری وہ سی ڈیز، ڈی وی ڈیز اور فلمیں، سینماز، ان ساری جگہوں پہ ان کو کون لے کر جاتا ہے؟ پہلے ان کے ماں باپ لے کر جاتے ہیں۔ یہ تفریح ہے، تفریح کے لیے ایک دو دفعہ لے گئے، پھر بچے جب خود جانا شروع ہوئے تو پھر ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے سینماؤں میں کیوں جاتے ہیں؟ تم اپنے بچوں کو نہ پہلے لے کر جاتے، تم خود نہ جاتے تو تمہارے بچے بھی نہ جاتے۔ اس لیے ایسی چیزوں کا بھی اپنے بچوں کے بارے میں ان کو بھی ذہن میں رکھیں، اور ان کے ساتھ پھر ماں باپ کا جو رویہ ہے یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی باہر تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے اور خوش طبی کی باتیں بھی کرتا ہے، لیکن گھر میں آتا ہے تو اس کے چہرے پہ اس طرح غصہ، اور گھر کے اندر اس طرح وہ بالکل اس کا رویہ اپوزٹ ہوتا ہے۔ بچے کے ساتھ کوئی فرینڈشپ نہیں، بچے کے ساتھ کوئی کلوز تعلق نہیں، تاکہ وہ بچے کے جذبات کو سمجھ سکے، بچے کے احساسات کو جان سکے۔ یہ تو باپ اور اولاد جب اس چیز کے اندر کمی پیدا ہوئی تو پھر وہ بچہ بگڑا، پھر اس بچے نے دوسروں کی طرف دیکھا، جب اسے محبت باپ سے نہ ملی، جب اسے پیار ماں سے نہ ملا تو پھر اس نے اس چیز کو، اس توجہ کو حاصل کرنے کے لیے پھر اس نے نیٹ کا رخ کیا، پھر اس نے ٹی وی کا رخ کیا، پھر اس نے باہر غلط چیزوں کا رخ کیا، جس کی وجہ سے اس کا اخلاق بگڑا، اس کا کریکٹر بگڑا، اور جس کی وجہ سے وہ ایک جرم کے اندر انوالو ہو گیا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم احادیث کے اوپر عمل کریں، آپ کے نے جیسے نوجوان تیار کیے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی، یہ بھی نوجوان تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی نے مجھے کندھے سے پکڑا، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، مجھے یہاں دونوں کندھوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ اے یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، کہ اے عبداللہ دنیا کے اندر اس طرح رہے جس طرح ایک مسافر رہتا ہے، جس طرح ایک اجنبی اور پردیسی رہتا ہے، اس طرح دنیا کے اندر رہے، دنیا سے دل نہ لگانا۔ لیکن ہماری آج نوجوان نسل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسی چیز کو بہتر بنانے میں مگن ہے، دین کی اسے فکر نہیں۔ اور سب سے بڑی بیماری جس کا تذکرہ میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس بیماری کو عربی میں تصویف کا